پہ نا لپٹا ہوا تھا. اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں, اسی طرح میں اٹھ کے نا ان کو, پھر میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں گئے, اسی طرح میں اٹھ کے چلتی ہوں, اسی سفید لباس میں میں چلتی ہوں, چلتی ہوں آگے جاتی ہوں, ایک پلر سا آتا ہے, اس کے ساتھ میں کھڑی ہو جاتی ہوں. تو مجھے کوئی آواز دیتا ہے کہ نا پلر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو, تو پھر میں پلر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہوں, پھر میں چلتی ہوں, تو پھر کوئی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں تو عام ریگولر اس میں کھڑی ہو جاتی ہیں نا, تھوڑے سے کوئی میں نے اپنے ہی دیکھے. تو بس اس طرح میں نے خواب دیکھی ہے, اور اس کے علاوہ اسی طرح کی خواب مجھے پہلے بھی 1-2 مرتبہ آ چکی ہے, اور وہ خواب میرے نا ویسے, یعنی کہ یہ تو میں نے سفید میں دیکھا نا, وہ ریگولر میں آئی ہے کہ پہلے اس سے پہلے جو خواب دیکھی تھی وہ آئی ہے کہ میں بان کی چرپائی ہوتی ہے, وہ ذرا سی گہری ہوتی ہے, اس کے اندر میں گری بھی ہوتی ہوں, تو پھر میں مر گئی ہوں, تو میری روح قبض نہیں ہوئی ابھی. تو اسی طرح پھر ایک دفعہ پھر میری خواب آئی تھی اسی طرح, پھر میں نے پتہ نہیں کیا دیکھا, تو وہ بھی ایسے میں مری نہیں, میری روح قبض نہیں ہوئی. تو اسی طرح میں نے یہ خواب دیکھی, اور میں بہت بے چین تھی. اور اس کے بعد میں نے یہ جو اب خواب دیکھی, منگل کی رات تھی, 3 منگل ہو چکے ہیں. تو میں پچھلے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی, میں کسی موقع سے نہیں ہوئی. اب اللہ کا شکر ہے میری آپ سے بات ہو گئی ہے, تو میں بہت خوش ہوں. آپ نے یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور میں غور سے سنتی ہوں. مولانا صاحب کو بھی بہت اللہ صحت تندرستی دے, آپ کو بھی دے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہے. میرا بہت دل خوش ہے, اور میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور مجھے آپ اچھی تعبیر بتا دیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ حضرت آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. جی حضرت. جی ماشاءاللہ, خواب آپ کا بہت اچھا ہے. اس میں آپ کی عمر کی درازی کا اشارہ ہے. آپ کی عمر دراز ہوگی اور نیکی والی زندگی ملے گی, نیکی اور تقوی والی زندگی ملے گی, اور آپ کی جائز دلی مرادیں پوری ہوں گی. کلمہ پڑھنا اور درود پڑھنا, یہ آپ کی جائز دلی مرادیں پوری ہوں گی, اور گناہ کی معافی کا اشارہ ہے. چنانچہ آپ جو ہے سچی نیت سے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کریں, آپ کی دین دنیا کے مسائل میں بہت ترقی ہوگی, اور آپ کی عمر دراز ہوگی. ماشاءاللہ بہت اچھے خواب ہیں آپ کے حق میں, مبارک ہے. اچھا ناظرین, ایک بہت کامن یہ خواب ہے, ہمیں بہت سارے ناظرین نے ای میلز بھی کی ہیں, جس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں مر گئے ہیں. تو بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو حضرت سے پوچھیں گے کہ ایسے خواب جس میں انسان اپنی موت کو دیکھتا ہے, وہ خود کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے مر گیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور خواب پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک نئے اسپانسر آئے ہیں, honeyderm.com. یہ شہد سے بہت ساری چیزیں, ان کی جو دوائیاں ہیں اور خالص اجزاء سے بناتے ہیں, جو کہ سر کے بالوں کے لیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اس کو یوز کیا ہے, اور مجھے تو بہت ہی افاقہ ہوا ہے, میرے بال پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو آپ بھی اس کو یوز کیجئے. یہ بالکل اس میں کوئی آرٹیفیشل یا کیمیکل چیز نہیں ہے, سارے قدرتی اجزاء سے انہوں نے بنا. honeyderm.com, اس پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ ان کے سارے جو بھی یہ چیزیں بناتے ہیں اس کی تفصیل نظر آ جائے گی. اسکن کے لیے بہت اچھے پروڈکٹس ہیں, اور ڈائبٹیز کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, اور عام صحت کے لیے ان کی بڑی اچھی چیزیں ہیں. تو یاد رکھیے گا honeyderm.com. لیتے ہیں ایک بریک پہ آنے کے بعد جیسے میں نے کیا کہ حضرت سے پوچھیں گے کہ اکثر خواب میں جو نظر آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مرا ہوا محسوس کرتا ہے, مر جاتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بہت بہت خوش آمدید. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ جیسے بچپن میں ناظرین بہت ایک خواب آتی تھی, مجھے تو بہت زیادہ آتی, کہ آپ دوڑ رہے ہیں اور آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے, اور پھر کوئی ایسا مقام آتا تھا کہ جس پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ گر گئے ہیں, اور جب آپ گرے ہیں, گرتے جا رہے ہیں اور نیچے اس کی کوئی وہ آ نہیں رہا, تو اسی دوران آنکھ کھل جاتی تھی. اسی طرح ایک خواب جو بہت عام آتی ہے, اور ہمیں ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب بہت عام ہے, وہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو خواب میں مرا ہوا دیکھتے ہیں. تو خواب میں موت آنا, اس کے بارے میں حضرت سے پوچھیں گے کہ آیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے, یا یہ خواب ایسے ہی جیسے بچپن میں آتی تھی خوابوں بھاگنے والی, یہ ایسے ہی خواب ہے. اصل میں اس میں ایسا ہے کہ خواب کی تعبیر میں ایک عنوان ہوتا ہے کہ تعبیر ضد کے ساتھ ہوتی ہے. تو بظاہر ایک عنوان ہے, لیکن اس کی ضد کے ساتھ اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جو موت کے حوالے سے جو خواب دیکھا جاتا ہے,
تو موت کی ضد ظاہر حیات ہے، تو اس کی تعبیر حیات سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے تصور میں یہ کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے انسان کی، ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے، صرف فنا نہیں ہو جاتا آدمی۔ تو اس لیے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھے، اس کا مطلب ایک نئی زندگی اس کو ملنے والی ہے۔ اگر بے دین ہے تو دیندار ہو جائے گا، گناہ ہے تو توبہ کی توفیق ہوگی، اور چونکہ مرا ہے تو اس کا مطلب عمر دراز ہوگی، کیونکہ انسان سب سے پہلے معدوم تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ تو اس لیے مرنے کی تعبیر عام طور پہ حیات اور زندگی سے دی جاتی ہے، تو اس سے اس کی عمر دراز ہوگی۔ اچھا حضرت، ایک اور خواب ہے جس کے ہمارے بہت ساری ای میلیں آئی ہیں، وہ ہے کہ خواب میں شادی ہونا۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، حالانکہ آپ شادی شدہ ہیں آلریڈی، جی جی یا اگر نہیں بھی ہیں شادی شدہ اور پھر شادی ہو رہی، اس کی تو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ جی جی تو آپ شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، اور خواب میں آپ کی شادی ہو رہی بڑی دھوم دھام سے، تو اس سے کیا مطلب لینا اس چاہیے؟ میں بھی ماہرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک شادی ہونے کا مطلب، شادی چونکہ ایک خوشی اور مسرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوہری خوشی اور مسرت ملے گی، اولاد کی طرف سے، یا اگر شوہر نے دیکھا ہے تو بیوی کی طرف سے، بیوی نے دیکھا تو شوہر کی طرف سے، اس کو ایک دوہری خوشی ملے گی، یہ مطلب۔ ایسا تو نہیں کہ دوسری شادی ہو رہی؟ نہیں، ایسا مطلب نہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے موت کا اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اگر بیمار مرد یا عورت شادی کا خواب دیکھے تو اس سے موت کا اشارہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ہے، تو اس لیے اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اچھا، مطلب اگر بیمار ہے، یعنی شادی مرگ مراد ہوگی، شادی مرگ مراد ہوگی اگر بیمار آدمی خواب دیکھے تو۔ اچھا یہ بڑا ایک اہم نقطہ آپ نے فرمایا جی کہ حالات انسان کے جو ہیں، جی اور جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارا ہوا تھا کہ موسم کے حساب سے بھی تعبیر، تو حالانکہ شادی ہو رہی ہے لیکن اگر صحت مند آدمی کو خواب آئے شادی کا، جی اس کا مطلب اور ہے، جی اور اگر بیمار کو شادی کا خواب آئے جی بالکل، تو اس کا مطلب اور اور ہے۔ مطلب اور بالکل۔ اچھا اچھا، حضرت ایک کال لیتے ہیں، جاوید صاحب ہیں آٹووا کینیڈا سے۔ جی جاوید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں جن ہیں، اور انہیں بھگانے کے لیے میں نے کیل والا عمل بھی کیا ہے، سورہ بقرہ اور منزل کا پانی بھی چھڑکا ہے، لیکن یہ گھر سے جاتے نہیں ہیں، تو انہیں بھگانے کے لیے کوئی سورہ یا دعا بتا دیجیے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ ذرا فرمائیے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں جن ہے؟ وہ مجھے کالی کالی چیزیں جو ہیں وہ ایک تو فلیشز دکھتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ میرے اوپر جب فلیشز دکھتے ہیں تو پھر میرے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ میرا ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر کے اندر کوئی چیز چلی گئی، اور پھر میری جو سوچنے کی ایبیلٹی ہے وہ کم ہو، جیسے لگتا ہے جیسے سر میں کچھ گھس گیا ہے، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اسے۔ اچھا جیسے میں کوئی منزل پڑھتا ہوں، پیتا ہوں منزل یا چھڑکتا ہوں، اس سے بہتر ہو جاتا ہے، پھر مجھے کالی کالی چیزیں رینڈملی دکھتی ہیں، اور مطلب کسی بھی وقت میں ایسا تھا ایک دم سے سر میں جیسے کچھ گھس گیا۔ بس یہی ایک نشانی جس سے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کے گھر میں جن ہے، یا کچھ اور بھی علامات ایسی ہیں؟ کبھی کبھی ٹک سے آواز ہوتی ہے، ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم سے ٹک سے آواز ہوگی، یا ایک دم سے پلیٹ ہلے گی، جیسے دو پلیٹیں ایک جیسے آپس میں ٹکراتی ہیں، ہلکے سے ہوگا، تو وہ تو بالکل مطلب 100% ہے وہ گھر میں ہے۔ جی جاوید صاحب بہت بہت شکریہ۔ تو حضرت یہ ذرا فرما دیجیے کہ کئی دفعہ لوگوں کو وہم بھی ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی دل میں خیال آ گیا، اور وہ پھر خیال پکا ہوتا جاتا ہے، پھر وہم بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کے زیر اثر ہیں، یا ان کے گھر میں جن ہے حالانکہ وہ نہ ہوں۔ جی تو اس بارے میں ذرا ارشاد فرما دیجیے کہ وہم میں اور واقعی جن کے حقیقت میں کیا چیزیں ہیں جو فرق ظاہر کریں کہ آیا یہ وہم ہے یا حقیقت ہے؟ بس ظاہر ہے کہ یہ چیز تو کوئی ماہر بتائے گا کہ بھی وہم ہے یا حقیقت ہے، تو جو مقام جس مقام پہ ایسی کیفیات ہو رہی ہیں تو کسی ماہر کو وہ مقام دکھایا جائے، بتلایا جائے، وہ بتائے گا کہ یہاں پہ کیا کیفیت ہے۔ خود ہی اندازہ نہیں کر لینا خود اندازہ مشکل ہے، لیکن جو حالات اور کیفیات یہ صاحب بتا رہے ہیں تو موسٹ پرابیبلی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جنات کا اثر ہو۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ اگر آپ مکان چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے تو مکان چھوڑ دیں، کوئی دوسری جگہ پر آپ شفٹ ہو جائیں، تو ممکن ہے کہ وہ شرارت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ کو ستا رہے ہیں، لیکن اگر چھوڑنا ممکن نہیں ہے، آپ وہیں رہ رہے ہیں، تو جو اعمال آپ کر رہے ہیں سورہ بقرہ اور منزل وغیرہ کرتے رہیں، لیکن کثرت اذان کثرت سے دیں، کم سے کم 5 ٹائم کی اذان تو ضرور وہاں گھر میں دیں، تو اس سے زیادہ بھی اوقات میں بطور علاج کے اذان دے سکیں تو کثرت سے اذان کا جو بلند آواز سے اذان دینے کا اہتمام رکھیں، تو یہ کام شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ 41 دن جو پابندی سے اذانیں دیتے رہیں تو امید ہے کہ وہ وہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ اچھا حضرت عارف صاحب ہیں ٹورانٹو سے۔ جی السلام علیکم۔
ہلو جی عارف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. جی فرمائیے. جی ایک خواب میری وائف نے دیکھا ہے 1 ویک پہلے. جی جی. ایک تو یہ کہ دن کے ٹائم یہ خواب دیکھا ہے, رات میں نہیں ہے, دن کے کوئی تقریباً 9-10 بجے. یہ دیکھا ہے انہوں نے کہ وہ کسی پرانے ٹائم میں ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی لوگ اچھا. نیزوں میں اور تلواروں سے جیسے جنگ کرتے ہیں اس ٹائم پہ. اور ایک پالنا انہوں نے دیکھا ہے جس میں کہ کوئی بچہ لیٹا ہوا ہے. تو ساتھ جو لوگ ہیں بہت سارے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو محمد ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ بچے کے بارے میں؟ جی بچے کے بارے میں. اچھا. لیکن وہ بچہ بہت چھوٹا سا, جیسے پالنے میں لیٹا ہوتا ہے, جی مطلب جی. کچھ مہینے کا بچہ. جی 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 سمجھ گئے. اور پھر سب نے کلمہ پڑھا ہے, اور پھر میری وائف نے بھی کلمہ پڑھا ہے, تو پھر ان کی آنکھ کھلی. پھر آنکھ کھل گئی. جی جی حضرت یہ بڑا عجیب خواب ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا خواب ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی مسائل اور کوئی کام اٹکے ہوئے ہیں, مشکلات پیش آ رہی ہیں, تنگ دستی ہے, تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کریں. تو کثرت سے ان کے لیے صلاۃ و سلام آپ بھیجیں. کم سے کم 3000 اگر گھر کے سب لوگ مل کے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ کی خدمت میں بھیجیں, تو آپ کے جو وہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو بچے کو دیکھنا, بچے حالت میں دیکھنا, یہ سب کاموں کی آسانی کا اشارہ ہے, اور آپ پر جو ہے درود بھیجنے کا آپ کو اشارہ ہے. تو اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا خواب ہے آپ کے حق میں. ماشاء اللہ واقعی جی بڑا اچھا خواب ہے. اچھا حضرت ایک بریک پہ جانا ہے. اچھا بریک پہ جب واپس آئیں گے تو جیسے ابھی ان کا آیا تھا کینیڈا سے کال کہ ان کے گھر میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ جن ہیں, تو اس بارے میں بات کریں گے کہ جنوں کا تعلق مکان سے ہوتا ہے یا مکین سے. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ گھر چھوڑ دیں, جی جی. لیکن اگر جنوں کی دشمنی یا ان کا جو بھی تعلق ہے وہ اگر مکینوں سے ہے, پھر تو وہ جہاں بھی جائیں گے ان کا پیچھا کریں گے. تو یہ بریک سے آنے کے بعد اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آیا مکان پہ اثر ہوتا ہے یا مکینوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو تیسرے اسپانسر ہیں, اور یہ بھی جب سے پروگرام شروع ہوا ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں. ریکس فارمیسی والے یہ بناتے ہیں حلال وائٹامن. وائٹامن ہم سب کی ضرورت ہے, وائٹامن ہم سب استعمال کرتے ہیں, تو کیوں نہ حلال وائٹامن استعمال کریں. تو اس کے لیے purehalalvitamin.com پہ جائیں. آپ ان کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں کو ساری آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ وائٹامن کون کون سے ہیں اور کس کس چیز کے لیے ضروری ہیں. تو جو ہمارے ساتھ اسپانسر ہیں آپ بھی ان کی سپورٹ کیجئے, ان کی مدد کیجئے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں, اور آپ کو بھی بہت بہت پروگرام میں پھر خوش آمدید. اچھا حضرت بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جنوں کا اثر یا ان کی دشمنی جگہ سے ہے, مکان سے ہے, یا مکینوں سے. تو اگر وہ جگہ چھوڑ دیں تو آیا وہ اثرات ختم ہو جائیں گے یا جن پھر بھی ان کا پیچھا کرتے رہیں گے؟ ہاں اچھا سوال ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نوعیت مختلف ہوتی ہے. بسا اوقات اگر کوئی جادو کے زور پہ جنات بھیجتا ہے اور وہ تکلیف پہنچاتے ہیں, تو اس میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مکین سے ہو, رہنے والوں پر مسلط کیے جاتے ہیں. اگر وہ جگہ بھی بدل لیں تو وہاں سے ہٹتے نہیں, ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسی جگہ آپ نے مکان بنایا کہ پہلے سے ان کا وہاں بسیرا تھا, وہ لوگ وہاں وہ جنات وغیرہ وہاں رہتے تھے, اچھا اس صورت میں وہ ان کا بسیرا, ان کی جگہ ہے, وہ پھر وہاں اپنا حق زیادہ جتاتے ہیں. تو رہنے والے کو ستاتے ہیں ایک حد تک کہ ہو سکتا ہے یہاں سے چلا جائے, تو وہ اگر چلا گیا تو ان کے لیے وہ جگہ خالی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو نوعیت بتائی تھی انہوں نے, تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے وہ چیزیں وہاں آباد ہیں, وہاں رہتی ہیں, یا جنگل بیابان تھا وہاں ایک نئی کالونی آباد ہو گئی تو وہاں پر مکان بننا شروع ہو گئے, یا قبرستان تھا, قبرستان کو ڈیمالش کر کے کتنی کالونیاں بنی ہیں دنیا میں, تو وہ قبرستان بن گئی. یہاں کی دنیا بہت جگہوں پہ بنا ہے, تو وہاں پہ مکان بنا دیے. تو چونکہ ان کی آلریڈی جگہ تھی تو وہ لوگ پھر اس رہنے والوں کو ستاتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ اعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ جائیں اور ان کو تکلیف نہ دیں. اچھا حضرت رضوانہ ہیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. میرے 2 خواب ہیں اور ایک بیماری ہے.
اور پہلے جو ہے وہ